على صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات کا تعلق تجارت سے ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی حوالے سے رکھا گیا ہے. تجارت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ ذہن میں گردش کر رہی ہیں. اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک حدیث میں: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو. یہ ایک حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر و فاسق اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو تاجر تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، وصدق اور سچ بولے، تو اس کا حشر اس طرح نہیں ہوگا. اب بظاہر دو طرح کے حدیث، دو قسم کے حدیث ہمارے سامنے آ گئے. اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ دونوں احادیث آپس میں متضاد معلوم ہو رہی ہے. بظاہر تضاد معلوم ہو رہا ہے ان دونوں میں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمیں تضاد بظاہر نظر آ رہا ہے یہ تضاد نہیں ہے، اصل میں یہ تاجر کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے. پہلا تاجر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو انبیاء کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. بہت بڑی بات، بہت بڑی فضیلت. صدیقین کے ساتھ ہوگا. صدیقین کا درجہ انبیاء کے بعد ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو. بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے ساتھ حشر ہو. شہداء کے ساتھ ہوگا جس نے اپنی جان اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور تاجر اس کے صف میں کھڑا ہو. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ فاسق فاجر کھڑا کیا جائے گا. فاسقین کے ساتھ، فجار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اصل میں جو پہلی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جس کی دو صفتیں بیان کی گئی. پہلی صفت الصدوق، جو سچا ہو، اور دوسری صفت الامین، جو امانت دار. جو تاجر سچا اور امانت دار ہوگا تو یہ سچائی اور یہ اس کی امانت اس کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دے گی.
اور دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا کہ فاسق فاجر کھڑے کیے جائیں گے، ساتھ یہ بھی فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، البتہ جو تاجر تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، وصدق اور سچائی اختیار کرے، تو اس کا حشر اس طرح نہیں ہوگا۔ تو جو تاجر سچا ہو، امین ہو، اس کو یہ درجہ حاصل ہوگا کہ وہ انبیاء کے صف میں کھڑا ہو۔ اب دیکھا جائے تو تجارت ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے۔ لیکن یہی تجارت اگر اس کو ہم سچائی کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ کریں تو یہی تجارت جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی تجارت جو ہے وہ ہمیں انبیاء کے صف میں، شہداء کے صف میں، صدیقین کے صف میں کھڑا کر سکتی۔ لیکن اگر اس تجارت سے ہم غلط فائدہ اٹھائیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب، اس سے کام لیا جائے تو یہی تجارت جہنم کا راستہ ہے۔ اب ہم نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس تجارت کو جنت کا راستہ بنانا ہے یا جہنم کا راستہ۔ ہماری تجارت جنت کا راستہ ہے اگر ہم اس کو سچائی کے ساتھ کریں، امانت دیانت کے ساتھ کریں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، سچائی کے ساتھ تو ہم کر لیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے، امانت دیانت اختیار کر لیں گے، لیکن یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ دیکھتے ہیں ہم باہر سارا جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، ہماری مارکیٹ میں آج کل یہی چل رہا ہے۔ تو سرکار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا تم سچے تاجر بن جاؤ۔ سچے تاجر کیسے بنو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ اگر تقوی اختیار کرنا ہے، اگر سچائی اختیار کرنی ہے تو پھر سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ دیکھیے گا، کتابیں پڑھنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے گا، مجھے صدق سچائی حاصل ہو جائے گی، تو یہ ایک خیال است و محال است، خیال ہے بس اور کچھ نہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ میڈیکل کے بکس پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے۔ اگر وہ کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگ جائے تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت، اس کی رفاقت اختیار نہیں کرتا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر تقوی اختیار کرنا ہے، سچائی اختیار کرنی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیے گا، جتنی کتابیں آئی ہیں آسمان سے اتری ہیں، وہ تمام کی تمام کتابیں کسی پیغمبر کے واسطے سے آئی ہیں۔ پیغمبر تو کتابوں کے بغیر بھی آئے ہیں، بہت سارے پیغمبر ایسے موجود ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، لیکن کوئی کتاب پیغمبر کے بغیر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے تھے، مشرکین مکہ نے کتاب مانگی تھی کہ قرآن پاک ہمیں دیا جائے، بس ہم پر کوئی کتاب اتاری جائے۔ اس سے پہلے بھی امتوں نے کتابیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے تھے
کہ وہ رات کو سو رہے ہوں، اوپر سے کتاب آ جائے، صبح اٹھ جائے، ہر ایک کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، اس کو پڑھ لو، اس میں میں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر لو، اسی میں ہم نے تقوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے سچائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے حلال کے بارے میں لکھا ہوا، حرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، پیغمبر بھیجا، پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیجی، پیغمبر پر کتاب اتاری، کیوں؟ اس لیے کتاب کو پڑھ کر آپ تقوی اختیار کریں، آپ حلال و حرام میں تمیز کر لیں، آپ نیک بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس علم تھا سارا نہیں پڑھایا ان کو، پڑھایا نہیں ان کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، علم حاصل ہو گیا۔ اس طرح پھر صحابہ کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اسی طرح ہم تک علم پہنچا ہے، لیکن صحبت سے پہنچا ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگر ہم سوچیں کہ ہماری تجارت، ہماری مارکیٹ کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، خاص کر مسلمان تو ویسے جھوٹ میں مشہور ہے، دھوکے میں مشہور ہے، لہٰذا مجبوری ہم کیا کر لیں، یہ ایک شیطانی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی، شیطانی خیال۔ جیسے وکلاء حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سارا جھوٹ ہے، ہم کیا کر لیں، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، نہیں، بہت سارے آپ کو اچھے وکیل ملیں گے۔ اس طرح تجارت میں آپ کو بہت سارے اچھے لوگ ملیں گے، بہت سارے آپ کو اللہ والے ملیں گے، بہت سارے آپ کو سچے ملیں گے۔ تو اس لیے آج سے نیت کی جائے کہ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن انبیاء کے صف میں کھڑا ہونا ہے۔ تو انبیاء کے صف میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف 2 چیزیں اختیار کرنی ہے بس، کوئی زیادہ لمبی چھوڑی فہرست میں نہیں بتا رہا، کوئی مشکل کام میں نہیں بتا رہا کہ ایسا کام ہو جو ہمارے بس میں نہ ہو، صرف 2 چیزیں اختیار کرو جو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سچائی اور امانت، بس۔ باقی جو اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کر کے، جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے اپنے آپ کو بچا کے تجارت میں 2 چیزیں اختیار کر لو، تو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، بس صرف یہ 2 چیزیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا جائے۔ آپ تجارت کے ساتھ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دکانداری کوئی کر رہا ہے درود شریف پڑھ سکتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے درود شریف پڑھ سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام، کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھیے گا درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ انبیاء اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ تو دعا ہے، درود شریف کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے۔ تو درود شریف کا اہتمام کرے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کوشش کی جائے یہ ربیع الاول کے مہینے میں کم سے کم 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا جائے۔ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج سے آپ ارادہ کر لیں، 5000 10 جو دن باقی رہ گئے ہیں تو 10,000 دفعہ 7-8 ہزار دفعہ پڑھیں گے، آسانی سے پڑھ سکتے۔ تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو باقی جو اس کے فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، حدیث شریف میں بے شمار فضائل درود شریف، لیکن اس کے علاوہ
آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہوں گی، بہت ساری مشکلات آپ کے حل ہوں گی، آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آج سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے اس ربیع الاول کے مہینے میں 1,25,000 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کی وجہ سے حافظہ انسان کا قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، حافظہ انسان کا تیز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ درود شریف جو شخص پڑھتا ہے تو جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے تو یہ درود شریف اس کے غصے کو کم کر دیتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہو یا جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو وہ درود شریف کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ یہ مرض جو ہے درود شریف اس مرض کو کنٹرول کر لے گا۔ تو یہ مختصر سے میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔